بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم نے سلسلہ حج گائیڈ کی پچھلی کلاس میں 8، 9، 10 ذی الحجہ کے کرنے کے کام ترتیب سے بیان کیے۔ اب آج کی کلاس میں ہم 11، 12، 13 ذی الحجہ کے کرنے کے کام بیان کریں گے۔ بالکل ہی آسان ہے، بہت ہی مختصر ہے، 1، 2 کرنے کے کام ہے، باقی ذیلی مسائل ہیں۔ تو 11 ذی الحجہ کا پہلا کام زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔ اب ذیلی مسائل سماعت فرمائیں۔ پہلا ذیلی مسئلہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی کر لی تو اس کا رمی ادا نہیں ہوگا، بلکہ لوٹانا واجب ہوگا۔ دوسرا ذیلی مسئلہ، 11 ذی الحجہ کی رمی کا آخری وقت 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ واضح ہو گیا۔ تیسرا ذیلی مسئلہ، تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا، یعنی پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے شیطان کی رمی، یہ سنت ہے۔ چوتھا ذیلی مسئلہ، چھوٹے اور درمیانے شیطان کی رمی کے بعد دعا مانگنا اور بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہ مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 11 ذی الحجہ کا دوسرا کام رات مینا میں گزارنا۔ تو یہ 11 ذی الحجہ کے 2 کام اور 4 ذیلی مسائل ہو گئے۔ 12 ذی الحجہ کے بھی 2 ہی کام ہیں اور باقی وہی ذیلی مسائل ہیں جو 11 ذی الحجہ کے ذیلی مسائل بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تینوں جمرات کی رمی کرنا زوال کے بعد، یہ واجب ہے، اور ذیلی مسائل وہی کہ تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا، اسی طرح پہلے چھوٹے اور درمیانے شیطان کی رمی کے بعد دعا مانگنا، بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہ مانگنا، اور زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا آخری وقت 13 ذی الحجہ کی رمی، 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ اور 12 ذی الحجہ کا دوسرا کام رات مینا میں گزارنا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ روانہ ہونا چاہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہونا مکروہ ہے۔ اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق مینا میں ہوتے ہوئے گزر گئی تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ 13 ذی الحجہ کا ایک ہی کام ہے، زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ باقی اسی طرح ذیلی مسائل کے تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا، پہلے چھوٹے اور درمیانے شیطان کی رمی کے بعد دعا مانگنا، بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہ مانگنا، اور 13 ذی الحجہ کی رمی کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی اگر زوال سے پہلے کر لی تو ادا نہیں ہوگا، لوٹانا واجب ہوگا، لیکن 13 ذی الحجہ کی رمی اگر زوال سے پہلے کر لی تو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ کا حج اس طرح مکمل ہو گیا۔ اب حج کی واجبات میں سے صرف ایک واجب طواف وداع باقی رہ گیا ہے۔ گھر روانہ ہونے سے پہلے اس واجب کو بھی ادا کر لیں، اور واپسی تک جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو غنیمت سمجھے اور خوب عبادات، طواف اور نوافل میں مشغول رہیں۔